آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ گل پلازہ سانحے کی چھان پھٹک کے لیے ایک عدالتی کمیشن قائم کیا جا رہا ہے۔ کینسر سے متاثر بچوں کے لیے کراچی میں 5 خواتین نے مل کے ایک منصوبہ بنایا ہے، اس کے بارے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں تفصیلاً بات کریں گے، لیکن فی الحال چل رہے ہیں ہم لاہور۔ سعدیہ کی فیملی شاہ کوٹ فیصل آباد سے لاہور آئی تھی۔ شوہر کے علاوہ سعدیہ کے ساتھ 9 ماہ کی بچی رضا فاطمہ بھی تھی۔ داتا دربار حاضری کے لیے پہنچے۔ وہاں آس پاس تعمیراتی کام چل رہا ہے مگر لائٹ کم تھی، چنانچہ ماں بیٹی ایک کھلے مین ہول میں گر گئے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پہ رات 7:30 بجے ریسکیو 1122 حرکت میں آتا ہے۔ سعدیہ کی لاش 5-6 گھنٹے میں مل گئی مگر بچی کی لاش آج دوپہر کو جائے حادثہ سے 5 کلومیٹر پرے سگیاں میں ملی۔ کل رات واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس نے سعدیہ کے شوہر اور ایک کزن کو تھانے میں کئی گھنٹے بٹھا کے رکھا۔ انہیں خاتون کی لاش ملنے کے بعد چھوڑا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کہتے ہیں کہ دونوں کو شک کی بنیاد پہ رکھا گیا، ان سے پوچھ گچھ ہوئی کیونکہ شبہ یہ تھا کہ شاید یہ حادثہ نہیں ہے، کوئی جرم ہوا ہے۔ ان کے بیانات میں بھی تضاد تھا تو اس لیے انہیں بٹھانا پڑ گیا۔ کئی ٹی وی چینلز نے حکومت پنجاب کے ذرائع کے حوالے سے بہت دیر تک یہ پٹی بھی چلائی کہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا، یہ جعلی خبر ہے، فیک نیوز ہے۔ ایک انتظامی اہلکار نے بڑے وثوق سے بتایا کہ ایسا واقعہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ مین ہول کے پائپ کا ڈایامیٹر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کوئی انسان پھنس بھی جائے تو آگے نہیں جا سکتا، اور یہ کہ اس میں پانی کی گہرائی صرف 2 فٹ ہے، اتنے پانی میں بھلا کون ڈوب سکتا ہے؟ یہ سر یہ دیکھ لیں، ہول کا یہ ڈایا ہے، یہاں سے 1.5 فٹ کا اس کا ہول کا ڈائیگرام، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بندہ جتنی مرضی ڈیپتھ ہو جائے یہاں سے بندہ نہیں گزر سکتا آگے۔ یہ آگے ہمارا رنگ بھی نہیں جا رہا، چھوٹا لائف رنگ ہے، گول ہے۔ یہ آپ نے سنا۔ اس کے برعکس ڈی آئی جی فیصل کامران نے کہا کہ جب حادثہ ہوا تو شاید سیوریج لائن میں پانی کا بہاؤ تیز تھا، اس لیے ماں اور بیٹی بہہ گئے ہوں گے۔ جب ماں اور بچی کی لاش مل گئی تب بھی کچھ ذمہ دار یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہے۔ مثلاً پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ کو سن لیجئے۔ آج رات کو ایک واقعہ لاہور میں رونما ہو گیا جہاں داتا دربار کے باہر سیوریج میں ایک خاتون گر گئی۔ نہیں، وہ فیک نیوز ہے، آپ چیک کریں۔ سر اصلی ہے، میت مل گئی ہے سر، میں نے وہ پتہ کرایا، وہ فیک نیوز ہے۔ یہ ہے تو وزیر اعلیٰ مریم نواز کل شہر میں نہیں تھیں، آج بکھر کے دورے سے واپسی پہ انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے۔ اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا، کسی کو پرواہ نہیں تھی، اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائٹ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے، تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، احتیاط کیجئے۔ جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں، وہاں پہ روشنی نہیں، وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا تو کون پڑے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے، اور پہلے کھڑا ہو کے پڑھے گا، اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا، اس کو سامنے رکھ کے پڑھے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے۔ کمشنر لاہور آپ کا، ڈی سی لاہور آپ کا، اسسٹنٹ کمشنر آپ کا، واسا کا، ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور۔ یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے، اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا۔ جی ثانیہ تو ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کل ٹکرز چلنے لگ گئے تھے، تو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں ان میں دی جاتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ چلائیں بغیر تصدیق کر کے، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ چنر صاحب نے اپڈیٹ نہیں دیکھی تھی، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس وقت تک اپڈیٹ نہیں دیکھی تھی، کیونکہ تقریباً 3 بجے آج دوپہر کو انہوں نے ایک بیان دیا تھا، جب تک
دونوں آپریشن ہالٹ ہو چکا، آپریشن ہالٹ ہو گیا تھا. سانیہ اور ان کی جو سعدیہ اور ان کی جو 10 ماہ کی جو رضا بچی تھی، ان کی لاشیں مل گئی تھی. بعد میں یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ وہ جو واٹس ایپ میسج تھا وہ پھر شاید ڈیلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن جہاں تک مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات ہے تو کم از کم ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جی وہ تو مطلب یہ تو وہاں کے لوکلز کی غلطی ڈیفینسو نہیں ہوئی، اس کی غلطی ہے ایٹ لیسٹ. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پبلک کنزمپشن کے لیے شاید ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ انتظامیہ کو اٹھتے کے ساتھ کلین چٹ دینے والی بات یہاں پر چونکہ چنانچہ نہیں ہے اس میں، چونکہ چنانچہ نہیں ہے. ہاں. اچھا، جو جاں بحق ہونے والی خاتون ہے سعدیہ، ان کے والد ساجد حسین کی مدعیت میں جو پروجیکٹ مینیجر ہے، سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج، ان کے خلاف پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. حکومت نے ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی ٹیپا کے ڈائریکٹر اور داتا دربار توسیع منصوبے پہ کام کرنے والی پوری ٹیم کو معطل کر دیا ہے. لیکن اپڈیٹ کیا ہے؟ اور اب مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی آپ نے سن لیا، پہلے کے چونکہ چنانچہ بھی آپ نے سن لیے. وسیم ریاض صاحب ہمارے جو نامہ نگار ہیں وہ لاہور سے ہیں. تو یہ جو ایک پنجاب سے تاثر ملتا ہے کہ جی سب اچھا ہی ہو رہا ہے، وہاں برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور مشینری کو بھی اسی طرح آئل کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہی دکھائے. تو کیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے پھر جو ہیں وہ چیزیں اچانک سے پھٹ کے سامنے آتی ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، جو اچھا ہے وہی صرف دکھایا جائے اور جو برا ہے اس کو روک لیا جائے. اچھا، ایک تو اب اچھی بات ہے کہ چنر صاحب نے یہ بات ایک بیان میں کی تھی، ٹویٹ نہیں کی. ٹویٹ کرتے تو پھر اس کے اوپر شاید پیکا بھی لاگو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک صحیح خبر کو فیک نیوز بولا ہے. اچھا، فیک نیوز کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو ایک بڑی مزیدار ایک اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیا رہے ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر پہ پیکا لگتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر ٹویٹ کی ہوتی تو لگ سکتا ہے. نہیں، وہ صحافی نہیں ہے نا. ہاں یہ بھی ہے، وہ تبصرہ نگار نہیں ہے، ان پہ کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ تو ہے. اچھا، فیک نیوز کے ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی ہے کہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ کئی میڈیا آؤٹ لیٹس پر، کئی اخبارات، کئی ویب سائٹس پر یہ خبر شائع ہوئی کہ بانی پی ٹی آئی کو پمز منتقل کیا گیا تھا کچھ دیر کے لیے ان کی آئی ایگزامینیشن کے لیے. اچھا، اب آفیشیلی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی یہ خبر چھپی ہے تو ایک دم ایک لائن سے لوگ شروع ہو گئے کہ سر یہ تو جھوٹ ہے، آپ پر مقدمے ہونے چاہیے. اس میں ڈان بھی شامل تھا، ایکسپریس ٹریبیون بھی شامل تھا، شاید جیو بھی اس میں شامل تھا. آج وزیر اطلاعات نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی خبر آئے جو ہمیں لگے کہ یار یہ ہماری لائن سے تو ہٹ کے ہے تو پھر یہ جھوٹی ہی ہو. اچھا، یہ جو ہے نا خبر دبانا یا سب اچھا دکھانا یا کسی بھی چیز کو فیک نیوز اس وقت تک قرار دینا جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے. گزشتہ ماہ پنجاب کا جو قصبہ ہے لودھرا شہر، وہاں پہ بھی وہاں کا علاقہ ہے دھنوٹ، اس میں ایک 7 سالہ بچہ مین ہول میں گر کے جاں بحق ہو گیا. آپ نے کہیں میڈیا میں وہ خبر دیکھی؟ بہت کم. اچھا، یہ چونکہ لاہور ہے، فوکس میڈیا کا، کیمرے، انتظامی مشینری سب ہیں، تردید بھی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ میں تصدیق کا بھی انتظام موجود ہے. اگر یہی دونوں خبر، یہ بچی اور ماں لاہور سے باہر کسی اور جگہ، تو پھر اس خبر کو مولڈ کرنا کتنا آسان یا مشکل تھا؟ کافی آسان. بالکل ایسے ہی کہ کراچی میں ایک بچہ مین ہول میں گرتا ہے، ابراہیم. اب اگر یہ سکھر میں ہوا ہوتا، ہاں شکارپور میں ہو رہا ہوتا، جیکو آباد میں ہو رہا ہوتا، ایک مقامی خبر کے طور پہ ٹکر چلتا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب یہ 30 نومبر کا یہ واقعہ آپ بتا رہے ہیں کراچی میں گلشن اقبال میں، وہ بچہ ابراہیم، پنجاب کی حکومت کی طرف سے جو بیانات آتے تھے سندھ کی گورننس کے بارے میں، مطلب وہاں وہ ایک الگ پھر شعبہ کھل جاتا ہے سکور سیٹلنگ کا. آج میں نے دیکھا کہ جو فیل ہے، ٹریجکلی میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، فیل گڈ فیکٹر یہاں کے حلقوں میں کہ یار دیکھو ہم پہ جو الزام لگانے والے تھے آج ان پہ، ان کے ساتھ یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے. یہ بھی چل رہا ہے. باقی بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ تو اچھا تو کیا اب آپ یہ کہیں گے کہ لاہور کو وفاق کے
ہاں دیکھیں کتنا خوبصورتی سے ٹاپک کو سوئچ کیا جاتا ہے نا. اچھا وسیم ریاض ہمارے ساتھ ہیں, ایک بار پھر کوشش کر لیتے ہیں ان سے بات کرنے کی. وسیم وقت تھوڑا کم ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو اب کیا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو بالکل سامنے سب کو بٹھا کر چارج شیٹ کیا ہے, ڈی سی لاہور, اے سی واسا وغیرہ وغیرہ. اب تک آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں, کیا ایکشن لیا گیا ہے اور ممکنہ کیا ایکشن لیا جائے گا؟ جی دیکھیں جو ایکشن جو لیا گیا وہ فی الوقت ابھی یہی ایکشن لیا گیا ہے کہ جو ایف آئی آر میں نامزد جو افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اس میں جو سیکشن لگایا گیا ہے نا وہ 322 لگایا گیا ہے حادثاتی موت کا. اب اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہی تھی تو جو دفعہ بنتی ہے 302 وہ لگاتے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے اور دوسروں کے لیے ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرتے. لیکن صورتحال اس سے برعکس ہے, نہ تو ڈی جی ایل ڈی اے کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, نہ ہی جو کمشنر لاہور ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, نہ ہی ڈی سی لاہور جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی. صرف جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اور جو ٹیم ہے وہ جو وہاں پر تعمیراتی کام کروا رہی تھی ان کو معطل کیا گیا, اور 3 لوگوں کو پر نامزد یہ ایف آئی آر جو ہے وہ جو لڑکی سعدیہ اس میں ہلاک ہوئی ہے اس کے والد ساجد کی مدعیت دی گئی ہے. تو اس میں تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے بہت سے کیسز ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ معطلی تک معاملات رہتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر ان کو جو پرکشش سیٹیں ہیں وہ مل جاتی ہیں اور پھر دوبارہ وہ تعینات نظر آتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ایس او پی ہے کہ نچلے لوگ جو ہیں ان کو بلی کا بکرا بنانا. جی ایک وقفہ لے لیں.